گروتھ جو ہے وہ کم ہوگی، لیکن اسٹیبلائزیشن ضروری تھی۔ اب اس کے بعد کووڈ بھی آ گیا، کووڈ نے اور اس چیز کو اس پہ اثر انداز ہوا، لیکن آئی تھنک پروڈنٹ پالیسیز جو تھیں پرائم منسٹر عمران خان کی کووڈ پہ، اس نے ہمیں بچایا اس سے، کیونکہ ٹوٹل شٹ ڈاؤنز نہیں کیے، اسٹریٹجکلی اس کو شٹ ڈاؤنز کریٹ کیے گئے، اور اس سے ہم ایک اچھے طریقے سے نکلے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے جو ہمارے کنسٹرینٹس تھے وہ تو چل ہی رہے تھے۔ اس حکومت نے چند ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر توجہ دی، اور وہ یہ تھا کہ ہاؤسنگ کے اوپر توجہ دی، ایگریکلچر پہ توجہ دی، جو انڈسٹری تھی اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری اس پہ توجہ دی۔ تو اس سے ہوا یہ کہ آپ کی اسٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ 3.94 جس کو لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے، بیکاز یہ ایک بڑے شفاف طریقے سے پلاننگ ڈویژن نے کیا ہے، فنانس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک نمبر ہے جو کہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر ہم اب آگے چلیں اس کو گروتھ کی طرف، تو شاید اگلا سال جو ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ 5% ہمیں گروتھ دکھانی چاہیے، وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے اگلے سال 6% پلس ہو سکتی ہے۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلی اسٹریٹجی تو میرے آنے سے یہ ہوئی کہ ہم نے کوئی 12 سیکٹرز ہیں، اس کی شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے۔ وہ پلانس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اس مہینے کے اینڈ سے پہلے ہم پرائم منسٹر کو پریزنٹ کر دیں گے۔ اور اس میں کیا ہے وہ اسٹریٹجی، پوری اسٹریٹجی میں کیا ہے؟ پہلی تو چیز جو ہے وہ پرائس اسٹیبلٹی ہے۔ مہنگائی جو کہ پورے دنیا کے بیچ میں بڑھ چکی ہے، ہر چیز آئٹم کی بڑھ چکی ہے، اس کا ریفلیکشن ہمارے پہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بھی کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ اب ہم فوڈ سرپلس ملک نہیں رہ گئے، ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری ہو گئے ہیں، تو ہمیں امپورٹ کرنے پڑیں گے کئی چیزیں، اور یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ کافی جو عرصے سے ہم نے ایگریکلچر کے اوپر توجہ نہیں دی، اس کی وجہ سے ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے ہیں۔ سو پرائس اسٹیبلٹی کے لیے میں شروع میں تو ہمیں ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے پڑیں گے۔ جو لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں، پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں، ان کو ہمیں سختی سے نپٹنا پڑے گا۔ ہم سپلائز جو ہے فوڈ کی سپلائز کو زیادہ کریں گے، لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے بیچ میں ہم جو اسٹرکچرز کریٹ کریں گے، کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ اسٹوریجز، اور کسان کی جو اپنی پروڈیوس ہے چاہیں گے وہ خود آگے منڈیوں پہ آ کے بیچیں، تاکہ ایک پرائس اسٹیبلٹی آئے، اور توجہ ہونی چاہیے ایگریکلچر میں تاکہ پروڈکشن بھی زیادہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارا میڈیم لانگ ٹرم ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں ہم اس کو ایڈمنسٹریٹولی ٹیکل کریں گے، اور ہم اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کے ٹیکل کریں گے۔ جہاں جہاں لوگوں نے زیادہ پروفٹ بنائے ہم فلڈ کر دیں گے اس کو۔ دوسرا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہے گروتھ، کہ ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے، یہ کون کر دیں گے اس کو۔ دوسرا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہے گروتھ، کہ ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے۔ اکانومی کی گروتھ زیادہ ہوگی، اس میں ساری چیزیں جو ہیں، امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں ریونیوز بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مطلب لوگوں کی انکمز بھی بہتر ہوتی ہیں۔ اب اس میں دنیا کے بیچ میں ایک فلاسفی تھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، جو ہم ابھی تک فالو کر رہے تھے، کہ اوپر سے آپ نے اکانومی کو ٹھیک کیا، وہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ غریب آدمی تک آئے۔ لیکن ہماری جو اکانومی جو زیادہ دیر تک سسٹینیبل رہتی نہیں ہے گروتھ، تو وہ 5-6 سال کے بعد پھر لوگ جو ہے واپس گر جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ اس پہ ٹرکل ڈاؤن پہ صرف انحصار نہیں کرنا، ہم نے باٹمز اپ بھی کرنا ہے۔ وہ ہمارے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو نیچے والے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟
کیا ان کو حق نہیں پہنچتا؟ ان کے پاس بھی ایک چھت ہونی چاہیے، ان کے پاس بھی روزگار ہونی چاہیے، ان کے بچے بھی تعلیم ہونی چاہیے، اور صحت ان کے لیے ہم ان کا خیال رکھیں۔ تو ہم ایک پرائم منسٹر عمران خان یہ ایک میجر انیشیٹو ابھی کرنے جا رہے ہیں، جس کے بیچ میں ٹرکل ڈاؤن کے اوپر تو ہم کام کر رہے ہیں، ایگریکلچر پہ کام کریں گے، انڈسٹری پہ کام کریں گے، ایکسپورٹس پہ کام کریں گے، ہاؤسنگ پہ کام کریں گے، ان سب چیزوں پہ کام کریں گے، لیکن باٹمز اپ بھی کریں گے۔ ہم عام آدمی کے لیے بھی اسکیمز لے کے آئیں گے جہاں ان کی روزگار ہو ان کے پاس، مطلب، اور جہاں ہمیں ایگریکلچر میں غریب کسان کے لیے انٹرسٹ فری لون دینا پڑے وہ بھی ہم دیں گے۔ سو وہ ایک میجر ریولوشن ہوگا جو ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری، جس طرح میں نے کہا کہ جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے تاکہ ایگریکلچر میں سرپلس فوڈ کریٹ کریں، انڈسٹری کے اس کو کمپیٹیٹیو بنائیں تاکہ امپورٹس کم ہوں، ایکسپورٹس زیادہ ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، اور یہ آپ دیکھ لیں ہماری ہسٹری کی، جب بھی ہمارا کرائسس آیا وہ اس لیے آیا کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہو گئے ہیں، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم گروتھ کرتے ہیں، جب گروتھ کرتے ہیں تو امپورٹس بڑھتی ہیں، کنزمپشن بڑھتی ہے، ہماری ایکسپورٹس اس کو ساتھ وہ نہیں کر سکتی، پیس نہیں کر سکتی، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک کرائسس میں چلے جاتے ہیں، پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہمیں یہ ضروری کرنا ہے کہ ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس، اور یہ جو ہے اس وقت تک جو ہمیں ظاہر ہے ہم لوگ نے جو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، لیکن اور بڑھانا ہے ہم نے۔ ہماری ریمیٹنسز نے ہمیں اس وقت تک سہارا دیا ہوا ہے، اور یہ میں کہوں گا یکدم یہ ریمیٹنسز کیوں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، یہ فیٹ ایف کا بھی ایک وجہ ہے اور کووڈ کی بھی وجہ ہے، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز لو عمران خان، وہ عمران خان کی وجہ سے پیسے زیادہ سے زیادہ بھیج رہے ہیں۔ چلیں، وہ ایک ہمارے لیے اس وقت تو ہمیں اس نے سنبھالا ہے، لیکن ہم نے ایونچولی ایکسپورٹس بڑھانے ہیں، ہاؤسنگ کو ہم نے کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی مارگیجز جو ہیں وہ 0.25% آف جی ڈی پی ہیں، اور تھائی لینڈ 26 ہے، ہندوستان 10 ہے، اور ملیشیا 36 ہے۔ کیوں؟ تو ہمیں وہ بڑھانا ہے کیونکہ ہر آدمی کو ہم نے گھر دینا ہے۔ سو یہ ہم جب بڑھائیں گے تو اس سے جو ہے امپلائمنٹ بڑھے گی، اس سے جو ہے انڈسٹریل گروتھ بڑھے گی، اور سب سے زیادہ جو 2-3 اہم چیزیں ہیں جو میں جو